آج ہمارے دیش پر بہت برا وقت پڑا ہے. ہم کو اس دیش سے پریم ہے, ہم کو اس دیش سے پیار ہے, ہم اس دیش کو آگے بڑھانا دیکھنا چاہتے ہیں. آپ سے کہا جاتا ہے کہ سنی شیعوں کے دشمن ہیں, شیعہ سنیوں کے دشمن ہیں, ہندو مسلمانوں کے دشمن ہیں. دگ وجے سنگھ جی, آپ کی سیوا میں عرض کر رہا ہوں, اور مسلمان کوئی دشمن نہیں ہے کسی کا. اس ملک کے کیول 3 دشمن ہیں. پہلے ہے غریبی, دوسرے ہے جہالت, تیسرے ہے کرپشن. جس دن ان 3 دشمنوں کو آپ نے ختم کر دیا ہندو مسلمانوں نے مل کر, اسی دن یہ دیش دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک بن جائے گا. الحاج مولانا کلب صادق, جو کہ ایک عالم دین رہے, ایک سوشل ریفارمر رہے اور ایک قائد رہے, اپنے مالک حقیقی سے جا ملے ہیں. مولانا سید کلب صادق مرحوم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف شیعہ و سنیوں میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی, بلکہ ملک میں ہندو و مسلم میں بھی اتحاد پیدا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی. آج شہر بنگلور کی سرکردہ شخصیات نے مرحوم کو یاد کیا اور ان کو تعزیت پیش کی. It's a big tragedy. بہت افسوس ہے ہم سب لوگ, اور ہم تعزیت پیش کرتے ہیں ان کی فیملی ممبرس کو, ان کے فالوورس کو. اور مولانا کلب صادق صاحب, ان کی شروعات ہی سروس ٹو ہیومینٹی تھی. انہوں نے توحید المسلمین ٹرسٹ رجسٹر کیا, اور اس ٹرسٹ سے thousands and thousands of children, especially orphans اور economically weaker sections کو اسکالرشپ دے کر پڑھایا. اور آج میں سمجھتا ہوں ہزاروں اسٹوڈنٹس کہاں پہ ہیں, پوری دنیا میں بس گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ کام بہت کم شخص کیے ہیں. اسلامک اسکالر پار ایکسلنس تھے, اور ان کے بیانات بچے سے بچہ بھی سمجھتا تھا, بوڑھا بھی سمجھتا تھا. خاص کر محرم کے جو مجلس ہوتی تھی, خاص کر کے انہوں نے ہمارے حسین ڈے میں 2015 اور 2016 کے حسین ڈے میں جب انہوں نے یہاں پرسائڈ کیا, ایک ایسا بیان کیا انہوں نے, شاید میں بھی کہیں پہ نہیں سنا. انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان میں کوئی بھی نفرت نہیں ہے, صرف ہندوستان میں 3 بیماریاں ہیں. ایک غریبی, 2 الٹریسی, 3 کرپشن. یہ 3 اگر ہم اوور کم کیے تو ہندوستان میں امن ہی امن رہے گا. مولانا ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب نقوی قبلہ تابصرہ کی رحلت پر تمام کے تمام عالم اسلام کو تعزیت پیش کرتے ہیں. اور یہ امت اور ملت اور ہم سب کا بہت بڑا خسارہ اور نقصان, ملی نقصان ہوا ہے کہ اتنی ہماگیر شخصیت اور عالمی پیمانے پر بین الاقوامی کے جو تمام کے تمام مذاہب اور مسالک کو ایک ساتھ لے کر کے چلا کرتے تھے, اور ہر مذہب والوں کے درمیان اپنی پہچان اجاگر کیا کرتے تھے. اور خاص کر کے وہ امت مسلمہ سے متعلق ان کے جتنے بیانات ہیں, جتنی تقریریں ہیں, وہ سب بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اس دور میں کوئی ایسی شخصیت ہو جس نے تعلیم پر اس قدر زور دیا ہو کہ جو دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کو ساتھ لے کر کے چلے. اور بار بار یہی فرماتے تھے کہ وہ ہم سب کی قسم پرسی اور زبوں حالی کا اصل سبب ہماری لا علمی ہے. اگر ہم ایجوکیٹڈ ہو جائیں, ہم لوگ پڑھے لکھے ہو جائیں, ہماری قوم و ملت کے بچے افراد وہ تعلیم یافتہ ہو جائیں, ڈگری یافتہ ہو جائیں, تو انشاءاللہ یہ قوم کی بہت بڑی حالت جو بری دور سے گزر رہی ہے وہ تبدیلی اس میں آ سکتی ہے. اس موقع پر معروف دانشور آغا سلطان نے بتایا کہ مرحوم مولانا سید کلب صادق شہر بنگلور کو کس قدر پسند فرمایا کرتے تھے، اور انہوں نے بنگلور میں منعقد ہوئے سالانہ یوم حسین میں شرکت بھی کی تھی۔
الحاج مولانا سید قلب صادق صاحب کا تعلقات بنگلور سے بہت اہم تھا، خاص کر کے عربی کالج سبل ارشاد میں مرحوم مفتی اشرف علی صاحب کے ساتھ بہت اچھی گہریلی دوستی تھی. جب بھی وہ آتے بنگلور میں مدرسہ وزٹ کرتے، he used to visit the مدرسہ، اور اتنا پیار تھا، اتنی کامیڈری تھی دونوں میں، مرحوم مفتی اشرف علی صاحب اور مولانا سید قلب صادق صاحب کے ساتھ. یہ بھائی سے زیادہ ان کے ساتھ محبت تھی، اور بنگلور کے مومنین بنگلور کے لوگوں کو بہت پسند کرتے تھے، اور اکثر جب بنگلور آتے تھے تو وہ بہت خوشی سے آتے تھے. واپس ہی جب جاتے تھے وہ بولتے کہ بیٹا جانے کو دل نہیں ہو رہا، پھر میں جلد واپس آ جاؤں گا. ETV بھارت کے لیے بنگلور سے رفیق جبار کی رپورٹ.